بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوارنٹائن اسکول میں خوش آمدید۔ آج خواجہ الطاف حسین حالی کا سبق قومی ہمدردی پڑھیں گے۔ سبق کی باقاعدہ ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے ہم سبق کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی کی ولادت یعنی کہ پیدائش ہوئی 1837 میں، 1837 میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی وفات ہوئی 1914 میں، 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا نام الطاف حسین تھا، حالی ان کا تخلص تھا اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر حضرات اپنے نام کے آگے اپنی پہچان کے طور پر لگاتے ہیں۔ حالی جو ہے وہ خواجہ الطاف حسین کا تخلص تھا اور شمس العلماء خطاب تھا، یعنی کہ انہیں خطاب سے مراد مخاطب کس طریقے سے کیا جاتا تھا، ان کو شمس العلماء یعنی کہ علماء کا سورج کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنے قابل اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور انہیں اتنا زیادہ عبور تھا مختلف علوم کے اوپر کہ ان کو عالموں کا سورج یعنی کہ عالموں کا سردار یعنی کہ بہت ہی چمکتا ہوا روشن ستارہ کے مانند گردانا جاتا تھا، اور اس لیے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی کمپنی ملی، ان کی صحبت اختیار کی، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا اور اچھی بات چیت ہو گئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ کتب کتاب کی جمع ہے، جسے عام طور پر ہم لوگ کتابوں کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ جو ہے وہ ہے کتب۔ تو انہوں نے اردو کتب کے تراجم پر نظر ثانی کی، یعنی کہ ان کو دوبارہ دیکھا۔ نظر ثانی یعنی کہ دوسری نظر ڈالنا، اور دوسری نظر اسی کتابوں پر اور کسی بھی لکھے ہوئے متن کے اوپر اس وقت ڈالی جاتی ہے جب اس کے اندر اس کو غلطیوں سے پاک کرنا ہو اور جب اس کے اندر تھوڑی سی نوک پلک سنوارنی ہو، یعنی کہ تھوڑا بہت اس کو درست کرنا ہو، اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ تو جب انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی کی، کسی اور زبانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اردو ترجمے کے اوپر جب انہوں نے کام کیا، تو ہوا اس سے کیا کہ ان کو ایک دوسری زبان یعنی کہ انگریزی سے بھی ان کا تعارف ہوا اور انگریزی زبان کے ادب سے ان کو آگاہی حاصل ہوئی۔ یہی انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھی۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ، شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ مولوی عبدالحق بابائے اردو مولانا حالی کے بارے میں کہتے ہیں، 19ویں صدی میں ہمارے زبان و ادب پر جتنے گراں قدر احسانات حالی نے کیے ہیں اور کسی نے نہیں کیے۔ مولانا حالی کا درجہ اردو ادب میں نہایت ممتاز اور اعلیٰ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مولانا حالی جدید ادب کے بانی ہیں۔ جدید نثر اور جدید شاعری دونوں انہی کے مرہون منت ہیں۔ حالی اردو ادب میں ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ صداقت و سچائی، خلوص و محبت سے سرشار ہو کر وہ حقیقت نگاری سے آشنا ہوئے۔ بحیثیت شاعر، نقاد اور سوانح نگار ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ مقصدیت ان کی تحریروں کا خاص جوہر ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ مولانا حالی کی کوئی بھی تحریر آپ کو مقصدیت سے خالی نہیں ملے گی. ہر تحریر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر تحریر میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے، ہر تحریر کسی نہ کسی اصلاحی وجہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے لکھی ہے. تو یہ تو ہوا خواجہ الطاف حسین حالی کا آپ سے تعارف. اب ہم اگلی کلاس میں ملیں گے جس میں کہ ہم خواجہ الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا سبق ہمدردی پڑھیں گے.